یہ مارکیٹ کے اندر اکثر شارٹ رہتا ہے، اس کے استعمال کے بعد احتیاط کریں تاکہ نیند، چکر یا السلام علیکم گائز، ویلکم ٹو مائی چینل۔ میں ہوں عاصم مجید اور آج کی اس ویڈیو میں ریویو کروں گا کوریکس ڈی سیرپ کا۔ یہ کھانسی کے لیے بہت ہی ایفیکٹو سیرپ ہے۔ یہ مارکیٹ کے اندر اکثر شارٹ رہتا ہے، اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں اور اس کا صحیح طریقہ استعمال کیا ہے اور کس کس طرح کی کھانسی کے لیے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں، یہ سب بتاؤں گا۔ تو چلیں پھر آج کا ٹاپک شروع کرتے ہیں۔ تو برانڈ نیم ہے اس کا کوریکس ڈی۔ فائزر فارما اس کو بنا رہی ہے جو کہ ایک ملٹی نیشنل فارما ہے۔ اس کی قیمت کی بات کی جائے تو یہ آپ کو 118 روپے میں 120 ml کا پیک پاکستانی مارکیٹ میں عام دستیاب ملتا ہے۔ اب اگر بات کی جائے اس کے فارمولا کی تو اس کے اندر 3 چیزیں ایڈ کی گئی ہیں۔ تو پہلے نمبر پہ ڈیکسٹرومیتھورفین ہے، پھر کلورفینرامائن ہے اور پھر ایفیڈرین شامل ہے۔ یہ تینوں ادویات مل کر آپ کو جو فوائد فراہم کرتی ہیں وہ آپ کو خشک کھانسی میں، یعنی اگر آپ کو خشک کھانسی ہے، نان پروڈکٹیو کف میں آپ کو بلغم نہیں ہے تو اس میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اس کا استعمال الرجی کف میں، یعنی کہ الرجی کی وجہ سے ہونے والی کھانسی میں جس میں آپ کو گلے میں خارش سی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ آپ کو کھانسی ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور آپ اس کا استعمال برونکل استما میں، اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کی سانس کی نالیوں میں سوزش ہو جاتی ہے اور تنگ ہو جاتی ہیں اور پھر آپ کو سانس لینے میں دشواری اور چھاتی پہ بھاری پن فیل ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ وہاں پہ میوکس بننا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے مزید سانس لینے میں دشواری پیدا ہوتی ہے۔ تو ان ساری کنڈیشنز میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کامن کولڈ کی علامات جس میں نزلہ، زکام، کھانسی، فلو کی علامات جو ہوتی ہیں، ناک کا بند ہونا، ناک سے پانی بہنا، آنکھوں سے پانی بہنا، چھینکیں آنا، گلے میں خراش، تو ان ساری علامات میں بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ چونکہ یہ فلو وغیرہ جو ہوتے ہیں یہ وائرل انفیکشن کی وجہ سے ہوتے ہیں، تو وائرل انفیکشن کی وجہ سے اکثر آپ کے سانس کی نالیوں میں تنگی ہو جاتی ہے اور پھر سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے اور پھر برونکائل استما کی وجہ بنتی ہے۔ تو ان ساری کنڈیشنز میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن بلغمی کھانسی میں یہ زیادہ افیکٹو نہیں ہوگا کیونکہ بلغمی کھانسی میں آپ کے پاس اور بہت اچھے آپشنز موجود ہیں، جیسا کہ پلمانول سیرپ ہے، سیرولین سیرپ ہے، ہائڈرلین سیرپ ہے، تو آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ان سے ریلیٹڈ بھی ڈیٹیل ویڈیو میں نے اپنے یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کی ہوئی ہیں، وہاں سے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے کوریکس ڈی کا استعمال صرف خشک کھانسی میں، الرجی کف میں یا برونکل استما وغیرہ میں یا نزلہ زکام کی علامات سے بچنے کے لیے آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے۔ اب اگر بات کی جائے اس کے نقصانات یا سائیڈ ایفیکٹس کی تو اس میں نیند یا غنودگی ہو سکتی ہے، سر بھاری ہو سکتا ہے، چکر آ سکتے ہیں، الٹی اور متلی کی کیفیت ہو سکتی ہے یا پیٹ خراب ہو سکتا ہے۔ تو اگر آپ ڈرائیونگ یا ہیوی مشینری کا استعمال کر رہے ہیں تو اس کے استعمال کے بعد احتیاط کریں تاکہ نیند، چکر یا غنودگی آنے کی وجہ سے نقصان نہ ہو۔ تو مارکیٹ میں شارٹیج کی جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ نشے کے عادی لوگ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، چونکہ یہ نیند، غنودگی اور سکون کی کیفیت آپ کو دیتا ہے۔ تو اکثر نشے کے عادی لوگ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، اس کی اوور ڈوز کرتے ہیں، تو اس لیے یہ آپ کو مارکیٹ میں عام اویلیبل نہیں ہوتا اور ڈاکٹر کی پرسکرپشن پہ ہی آپ کو ملتا ہے۔ اب اگر بات کریں اس کے طریقہ استعمال کی تو 6 سال سے 12 سال کے بچوں کے لیے آدھے سے 1 چائے کا چمچ دن میں 3 دفعہ اور 12 سال سے بڑے افراد میں 1 سے 2 چائے کے چمچ دن میں 3 دفعہ استعمال کروائے جا سکتے ہیں، یا پھر جس طرح آپ کے ڈاکٹر آپ کو پرسکرائب کریں اس طرح آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے۔ تو یہ سب انفارمیشن تھی کوریکس ڈی سیرپ کی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔